أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جنود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واللہ اور اللہ تعالیٰ نے جعل بنائے لکم تمہارے لیے من بیوتکم تمہارے گھروں کو سکنن سکون کی جگہ وجعل اور بنائے لکم تمہارے لیے من جنود الانعام چوپایوں کی کھالوں سے بیوتن گھر تستخفونہا جن کو تم ہلکا پاتے ہو یوم ظعنکم اپنے سفر کے دن و یوم اور اس دن جب اقامتکم تم ٹھہرتے ہو قیام کرتے ہو ومن اصوافہا اور ان چوپایوں کی اونوں سے و اوبارہا اور ان کے پشم سے و اشعارہا اور ان چوپایوں کے بالوں سے بنائے تمہارے لیے طرح طرح کے اثاثاً سامان و متعاً استعمال کے لیے الی حین ایک وقت تک۔ قرآن مجید عظیم الشان میں ایک مقام کے اوپر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر لوگوں تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ بہت ساری نعمتیں انسان کے پاس ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کے نعمت ہونے کا انسان کو احساس نہیں ہوتا، اور ان کے نعمت ہونے کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ نعمت چھن جاتی ہے۔ یہ گھر بھی ایک نعمت ہوتا ہے، کس قدر نعمت ہے اس سے پوچھا جائے سیلاب کے اندر جس کا گھر گر گیا ہے اور سڑک کے اوپر اس کو رات گزارنا پڑ رہی ہے۔ ارشاد فرمایا واللہ اللہ تعالیٰ نے جعل بنائے لکم تمہارے لیے من بیوتکم تمہارے گھروں کو سکنن جائے سکون، سکون کی جگہ۔ قرآن مجید عظیم الشان کے اندر جن چیزوں کے ساتھ سکون و راحت کا آرام کا تذکرہ ہوا اس میں سے ایک نیک زوجہ بھی ہے جو بندہ مومن کے لیے سکون اور آرام کا باعث ہے۔ ان میں سے ایک رات بھی ہے جو سکون اور آرام کا ذریعہ ہے۔ اس میں سے ایک نیند بھی ہے جو آرام، سکون اور چین کا ذریعہ ہے، اور اس میں سے ایک گھر بھی ہے جو انسان کے لیے آرام اور سکون کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو بہترین ساخت کے اندر پیدا کیا ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے آسمانوں کی طرح متحرک بھی نہیں بنایا، پہاڑوں کی طرح جامد و ساکت اور ساکن بھی نہیں بنایا۔ انسان کو ایسا بنایا گیا جو حرکت بھی کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو سکون اور آرام کی حاجت بھی ہوتی ہے، اور سکون کے لیے، آرام کے لیے، چین کے لیے اللہ رب العالمین نے سکانہ تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے۔ حضرت انسان کو اللہ رب العالمین نے عقل، فہم، شعور، دل و دماغ دیا ہے۔ اس نے غور و فکر کیا اور اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے، گرمی سے بچانے کے لیے، طوفانوں سے بچانے کے لیے، موسم کی شدت سے بچانے کے لیے انسان نے اپنے آپ کے راحت اور آرام کے لیے، سکون کے لیے گھروں کو بنایا۔ آبادیوں کے اندر حضرت انسان لکڑی سے اور اینٹ گھارے سے، پتھروں سے اپنے گھر بناتا ہے جس کے اندر وہ سکون کرتا ہے، آرام کرتا ہے۔ ایک انسان کہ جس کو اپنا گھر نصیب ہے اور اس کو رات میسر آ گئی ہے اور رات کو آرام کے ساتھ وہ بستر کے اوپر اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی خدمت کرنے والی زوجہ اس کے پاس موجود ہے، رات کو اس کو چین کی نیند بھی آ جائے، وہ نعمتوں کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کرے
اتنا ہی کم ہے یہ گھر کس قدر نعمت ہوتا ہے۔ جن کے گھر نہ ہوں ان سے پوچھا جائے، جن کے گھر زلزلوں کے اندر گر گئے ہوں اور گھر کے باہر رات گزارنی پڑے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ گھر کس قدر ایک نعمت ہوتا ہے۔ وجعل اور بنائے لکم تمہارے لیے من جلود الانعام چوپایوں کی جلدوں سے کھالوں سے بیوتن گھر۔ انسان جانوروں کے چمڑوں سے خیمے بناتا ہے اور اس کو تم ہلکا پاتے ہو اپنے سفر کے دن اور اقامت کے دن۔ چوپایوں کی کھالوں سے خیمے بنائے جاتے ہیں، انسان جاتا ہے جہاں چاہتا ہے ڈیرا جما لیتا ہے، اپنے خیمے کو لگا لیتا ہے اور پھر وہاں سے جب کوچ کرنا ہو تو آسانی کے ساتھ اپنے گھر کو اکھاڑ لیتا ہے، خیمے کو اکھاڑ لیتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے۔ اس زمانے کے اندر تو لوگوں نے کچھ اور ترقی بھی کی ہے، لوہے کے گھر لوگ بنا لیتے ہیں، لوہے کا کمرہ، اور اس کو ایک کنٹینر کے اوپر رکھ کر کے لے جاتے ہیں جہاں پر اکثر فوجی حضرات جہاں پر ان کی چھاونیاں ہوتی ہیں اس کو رکھتے ہیں، تو بڑا بہترین کمرے کی طرح کام کرتا ہے۔ آج ہمارے جماعت کے ساتھیوں کی میٹنگ تھی کالو کلاں کے اندر، تو وہاں ایک ساتھی نے یہ بات کی کہ اٹیا کے قریب کوئی چائنیز لوگ ہیں، انہوں نے ٹھیکہ لیا، کچھ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے سیمٹ کے کمرے بنائے ہیں اور سیمٹ کے کمرے بس جہاں جاتے ہیں رکھ لیتے ہیں، پھر دوسری جگہ جانا تو اس کو اٹھاتے ہیں اور گاڑیوں کے اندر رکھتے ہیں، دوسری جگہ اس کو لے جاتے ہیں۔ تو اب سیمٹ کے کمرے بھی لوگ بنا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ اور ایک کمرے یہاں پر جن کا تذکرہ ہو گیا کہ آل عرب جو اکثر خانہ بدوش ہوا کرتے تھے، بس خیمہ ہے اپنے پاس، یہ گھر کا کام کرتا ہے، بارش سے بھی بچاتا ہے، دھوپ سے بھی بچاتا ہے اور سرد گرم ہواؤں سے بچاتا ہے، اس کے اندر انسان بیٹھ جاتا ہے تو محفوظ بھی ہو جاتا ہے، پردے کے اندر بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے اللہ رب العالمین کے انعامات ہیں۔ ومن اصوافها، اور ان چوپایوں کے اونوں سے بھیڑ کے بھالوں کو کہا جاتا ہے۔ وبر کی جمع اوبار آتا ہے، اونٹ کے بالوں کو کہا جاتا ہے۔ اشعار شعارون کی جمع ہے، دمبے اور بکری کے بالوں کو کہا جاتا ہے۔ تو لوگ جانوروں کی بالوں سے اساساً سامان بناتے ہیں، کپڑے بناتے ہیں جانوروں کی کھالوں سے بالوں سے، جو انسان کے لیے زینت کا سامان بھی ہے، انسان کے حسن کا سامان بھی ہے، انسان کے پردے کا سامان بھی ہے، اور یہ کپڑے انسان کو سردی گرمی سے بچانے کا سامان بھی ہیں۔ تو ان جانوروں کے بالوں سے کھالوں سے لوگ کمبل بھی بناتے ہیں، گد بھی بناتے ہیں، بہت ساری چیزیں لوگ بناتے ہیں، اور ایک وقت تک انسان اس کو استعمال کرتا ہے، موت تک، یا لوگ ان کو قیامت تک استعمال کرتے رہیں گے۔ تو آج جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حضرت انسان دیکھ تیرے ارد گرد کس قدر اللہ رب العالمین کے انعامات ہیں۔ جس گھر کے اندر رہ رہا ہے وہ بھی تمہارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر۔ اور اس گھر کے اندر تمہارے جانور بندے ہوئے ہیں تو یہ جانور بھی انعام ہے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے، کہ ان جانوروں سے انسان کو خوراک حاصل ہوتی ہے، گوشت حاصل ہوتا ہے۔ بعض جانوروں کے اوپر انسان برداری کا کام کرتا ہے اور بعض جانور انسان کے لیے سواری کا کام دیتے ہیں، بعض جانوروں سے انسان کو دودھ میسر ہوتا ہے۔ یہ جانور گھر کے اندر مالک کی شان و شوکت اور اس کی عزت کے اندر بھی اضافہ کرتے ہیں، اور یہ جانور ان کا رکھنا ایک بہترین کاروبار بھی ہے کہ ان کو بیچ کر انسان پیسے حاصل کرتا ہے اور پیسوں کے ذریعے سے اپنی دیگر ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اور ان جانوروں کے چمڑوں سے جوتے بنائے جاتے ہیں، کوٹ بنائے جاتے ہیں، مختلف چیزیں انسان ان سے بناتا ہے اور استعمال کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی اور پھر اخلاص کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے جعلہ بنائے لکم تمہارے لیے، من بیوتکم تمہارے گھروں کو، سکنن تمہارے لیے سکون کی جگہ، وجعلہ اور بنائے لکم تمہارے لیے من جلود الانعام چوپایوں کی کھالوں سے بیوتن گھر، تستخفون جن کو تم ہلکا پاتے ہو، یوم ظعنکم اپنے سفر کے دن، و یوم اقامتکم اور اپنے قیام کے دن، اپنی اقامت کے دن، ومن اصوافها اور ان چوپایوں کے اونوں سے، و اوبارها اور ان چوپایوں کے پشم سے، و اشعارها اور ان چوپایوں کے بالوں سے بنائے تمہارے لیے طرح طرح کے اساساً سامان، و متاعا استعمال کے لیے، الاخین ایک وقت تک کے لیے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔